اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج 14 مارچ کو درس نمبر 74 کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں، اور ہماری گفتگو ایک اچھے انسان کو کن صفات سے اپنے آپ کو مزین کرنا چاہیے اس سلسلے میں ہو گئی ہے، اور کن مذموم صفات سے اس کو دور رہنا چاہیے۔ چنانچہ قطع رحمی کی مذمت کی گئی ہے اور صلہ رحمی کی تاکید کی گئی ہے۔ قطع رحم کی جو مذمت ہے اس سلسلے میں خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ جو لوگ خدا کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور خدا نے جسے ملانے کا حکم دیا اسے قطع رحم کرتے ہیں، اور جو لوگ زمین پر فساد برپا کرتے ہیں ان کے لیے لعنت ہے اور آخرت کی برائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دشمن اعمال خدا سے پہلا شرک اور دوسرا قطع رحمی ہے۔ جس فرمایا اپنے رحم کو قطع نہ کرو اگرچہ وہ قطع کرے۔ خدا نے فرمایا کہ میں خداوند رحمان ہوں اور یہ رحم ہے، اس کا نام میرے نام سے مشتق ہے۔ جو شخص اس کے صلے کو بجا لاتا ہے میں بھی اس کے صلے کو بجا لاتا ہوں، اور جو اسے قطع کرے میں بھی اس کو قطع کرتا ہوں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ ان تین خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت والا نہیں مرتا جب تک کہ اس کا وبال نہ چکے۔ نمبر 1 سرکشی کرنے والا، نمبر 2 قطع رحم کرنے والا، نمبر 3 جھوٹی قسم کرنے والا۔ قطع رحمی کی ضد صلہ رحمی ہے، یعنی قرابت داروں کے ساتھ احسان و نیکی کے ساتھ میل ملاپ رکھنا۔ ارشاد رب العزت ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِذِي الْقُرْبَى۔ خدا کی عبادت کرو، کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک قرار نہ دو، اور والدین اور قرابت داروں کے ساتھ احسان سے پیش آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو خوش اور اجل میں تاخیر اور روزی کی زیادتی چاہتا ہو تو اس کو صلہ رحمی اختیار کرنا چاہیے۔ فرمایا صدقے کا ثواب 10 حصے، قرض کا 15 حصے، برادر دینی کے ساتھ نیکی کرنے کا 20 حصے، اور قرابت داروں سے احسان کرنے کا ثواب 40 حصے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ صلہ رحم خلق کو نیک ہاتھ کشادہ کرتا ہے، روزی کو وسعت دیتا ہے اور اجل کو تاخیر۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی عمل عمر کو زیادہ نہیں کرتا مگر صلہ رحم، یہاں تک کہ اگر کسی کی عمر میں 3 سال باقی رہ گئے ہوں اور وہ صلہ رحم میں جلائے تو خداوند عالم اس کی عمر 30 سال اضافہ کرتا ہے۔ قطع رحمی میں قول و فعل کے ذریعے ایذا پہنچانا، اس کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کرنا، اس کے حقوق ادا نہ کرنا، ضروریات پوری نہ کرنا، کنارہ کشی اختیار کرنا، اس کے حقوق اور اس کی ضروریات کو پورا نہ کرنا، اور اس کے ساتھ دکھ سکھ میں شامل نہ ہونا وغیرہ شامل ہے۔ اور صلہ رحمی یہ ہے کہ مذکورہ امور کو بجا لائیں، اس کی اجازت کے لیے جائیں، اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہ کریں کہ وہ متنفر ہو، اور حتی الامکان قول و فعل اور مال سے اس کی اعانت کی جائے۔ اسی طرح حقوق والدین ہے، اور ان کے ساتھ احسان کی فضیلت کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ خداوند عالم کے عظیم احسانات میں سے ایک احسان والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے کہ جو اولاد کی پرورش بلا طمع و لالچ، مہربانی و شفقت اور مختلف برداشت کرنے کے ساتھ کرتے ہیں، یہ وجہ ہے کہ خداوند عالم نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا
یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، تمہارے پروردگار کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا، ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو اور ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرو اور شفقت و مہربانی سے ان کے سامنے عاجزی کا اظہار کرو، اور کہو اے پروردگار جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماں باپ کے حقوق سے نہایت پرہیز کرو، کیونکہ بہشت کی خوشبو 1000 سال کی راہ سے سونگھی جا سکتی ہے، باوجود اس کے عاق والدین، قطع رحم کرنے والا اور بوڑھا زناکار بوئے بہشت کو نہیں سونگھ سکے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص غصے سے ماں باپ پر نظر کرے جبکہ ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو تو خداوند عالم اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرے گا۔ یقیناً والدین کے روبرو اف سے بھی کم درجے کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی منع فرماتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمام مسلمان مجھ کو بروز قیامت میری قدرت کو دیکھیں گے مگر عاق والدین شراب ہو اور وہ شخص جو میرا نام سنے اور صلوات نہ بھیجے وہ اس سے محروم رہے گا۔ عاق والدین کی عبادت قبول نہیں ہوتی اور نہ کسی نیکی کو شرف قبولیت حاصل ہوتی ہے، لہذا ماں باپ کی اطاعت لازمی ہے اور ان کی نافرمانی اور ناراضگی سے بچنا واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا اور ان کے ساتھ تواضع اور نرمی کے ساتھ سلوک کرنے کی تعلیم دی۔ نافرمان کو عذاب ابدی کی وعید سنائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ احسان کرنے پر کافی ہیں، اور فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا نماز، روزہ، حج عمرہ اور جہاد سے افضل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل اعمال وقت میں نماز پڑھنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور راہ خدا میں جہاد کرنا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کا ترک کرنا خداوند عالم نے کسی کے لیے پسند نہیں فرمایا۔ نمبر 1 امانت واپس کرنا، نمبر 2 عہد کا وفا کرنا، نمبر 3 والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ غرض ہے کہ اطاعت و خدمت والدین افضل ترین اعمال میں سے ہے، ان کی نافرمانی بڑا گناہ ہے، ان کی اطاعت واجب اور نافرمانی حرام ہے، لیکن ترک واجب اور فعل حرام میں ان کی اطاعت جائز نہیں، مستحبی اعمال میں ان کی اطاعت ضروری ہے۔ خدا کی رضامندی اور آخرت کی نجات حاصل کرنے کے لیے والدین کی اطاعت بہت بڑا وسیلہ ہے اور دنیا میں طول عمر، برکت، رزق، ترقی اور درجات کا ذریعہ ہے۔ خدا عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں خدا ان سب کی مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین ابھی حیات ہیں خدا عالم ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے۔ ہمیں توفیق ہو کہ ہم والدین کی خدمت اس انداز سے کریں کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے، اور انسان کو والدین کی خدمت کا صلہ دنیا ہی میں مل جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے والدین کی الحمدللہ حتی المقدور خدمت کی اور خدا نے اتنی بہترین جزا ہمیں دنیا ہی میں عطا فرما دی، ہمیں اگر معلوم ہوتا تو ہم اور اس سے بہتر ان کی خدمت کرتے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان ترقی کرتا ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال کمانے سے، دولت زیادہ ہونے سے، لیکن حقیقت یہ کہ ماں باپ کی دعاؤں سے انسان بہت ترقی کرتا ہے، اس کو رزق میں فراوانی بھی ہوتی ہے اور اس کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں اور خدا پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ خدمت بہت بڑی خدمت ہے اور اس کا بہترین صلہ خداوند عالم دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور اس کے لیے آخرت میں بھی
بہت اچھے درجات ہوں گے، اور والدین دنیا سے چلے جائیں تب بھی ان کے لیے اعمال صالحہ کرنا اور ان کی واجب چیزوں کو ادا کرنا اولاد پر فرض رہتا ہے، اور اکثر لوگ مستحبات پہ زور دیتے ہیں اور واجبات کو ترک کر دیتے ہیں، تو ان مستحبات کے ثواب اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک ان کے واجبات ادا نہ کیے جائیں۔ خدا اس سلسلے میں ہماری مدد فرمائے، خدا زمانے کے امام کی ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے اعوان الصالح میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔